ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا جس نے کئی سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی اور 40 سال تک عبادت کی۔ ابتدائی دور میں وہ تولنے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، اچھا سلوک کیا، البتہ مجھے جنت سے روک دیا گیا اور میرے ذمہ اس فقیر پیمانے کی غبار سے جس کے ساتھ میں ماپا کرتا تھا اور اس کے ساتھ کرتا تھا 40 فقیر لگائے گئے۔ تو یہ رسالہ کشیریہ میں ہے۔ ناپ تول میں آگے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا جو انسان ناپ تول کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلا واقعہ یہ تھا کہ جو بزرگ وہ فوت ہوئے تو ان کے بارے میں خواب میں دیکھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ، اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے ساتھ اور معاملہ ٹھیک کیا۔ جب مجھے جنت میں لے جانے لگے تو وہاں پہ مجھے روک دیا گیا۔ وہاں پہ پوچھا کہ تو جو آپ کے پاس ترازو تھا اس کے اندر گرد و غبار لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی فرق آ رہا تھا، اس لیے مجھے روک دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے معافی دی، پھر مجھے جنت میں لے جانے دیا۔ دیکھو ایک گرد و غبار مٹی کی وجہ سے اتنا رکاوٹ، جو انسان جان بوجھ کر ناپ تول میں کمی کرے گا اللہ اس کو کتنا عذاب ہوگا۔ آگے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا، جو انسان ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوگا، اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کا رزق کم ہو جائے، حدیث مبارک روح کے مطابق اس کا رزق کم ہو جائے تو اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت میں تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ مطمئن اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ہر وقت شدید قحط اور شدت میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوگا، اس کو قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر جو انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا وہ پورا تول کے دے گا، بلکہ اچھے طریقے سے تول کے دے گا، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رزق تو اسی نے دینا ہے۔ جو انسان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت بہترین ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی مطمئن اور خوشحال ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے والا نہ بنائے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے بچائے، بلکہ پورا تولنے پورا ناپنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔